بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور عزیز طلبہ، اب میں آج القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے اس کے کچھ اسباق پڑھے تھے، پھر بعض مشغولیات کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور اب چونکہ لاک ڈاؤن پھر سے شروع ہو گیا ہے اور مدارس بند ہی رہیں گے ایک عرصے تک، نہ معلوم کب تک واپس کھل سکیں، اس لیے چاہا کہ القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق دوبارہ شروع کیا جائے۔ پچھلے اسباق جو ہو چکے ہیں، تقریباً 15-16 ویڈیو موجود ہیں، وہ بھی سن لیں، پڑھ لیں۔ اور آج کا یہ سبق کتاب کا سبق ہے، چھٹا سبق، جس کا عنوان ہے نزہۃ و طبخ۔ نزہۃ و طبخ، اس کا الحلقۃ الاولی یا پہلا حصہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ عبارت پڑھتا ہوں میں، سنیں آپ عبارت۔ نزہۃ و طبخ۔ كان يوم الثلاثاء الماضي يوم عطلة في المدرسة. جاء إلي داود صباحا وقال: اليوم يوم العطلة، ألا نخرج إلى بستان أو مكان في ضواحي المدينة نرتع ونلعب ونطبخ من الطعام ما نشتهي ونأكل ونرجع في المساء؟ قلت: هو كذلك، وأنا كنت أفكر أيضا كيف أقضي هذا اليوم، ولكن كلم أخاك سليمان والأخ هاشما والسيد عمر لعلهم يخرجون معنا. وافق داود على ذلك وكلمهم وفرحوا جدا، وجاءوا إلى بيتي من ساعتهم، وجاء صديقنا خالد ففرحنا به وقلنا مرحبا۔ نزہۃ کے معنی سیر اور تفریح ہے۔ طبخ، طبخ یطبخ طبخا، اس کے معنی پکانا۔ یوم الثلاثاء، منگل کے دن کو یوم الثلاثاء کہتے ہیں۔ یہاں عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ یوم الثلاثاء پڑھتے ہیں، یا یوم الثلاثاء پڑھتے ہیں، یا یوم الثلاثاء پڑھتے اور بولتے ہیں۔ صحیح ہے یوم الثلاثاء۔ الا نخرج، خرج یخرج، نکلنا مشہور لفظ ہے، مگر مبتدی طلباء کے لیے جو عربی اول میں پڑھ رہے ہیں، القراءۃ الراشدہ کا جزء اول پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشہور نہیں ہے۔ خرج یخرج، نکلنا، ضرور یاد کریں، خوب اچھی طرح یاد کریں۔ بستان، باغ کو کہتے ہیں، جمع اس کی بساتین۔ یہ فارسی لفظ بوستان کی عربی شکل ہے۔ فارسی میں بوستان باغ کو کہتے ہیں۔ فارسی کی ایک مشہور کتاب بھی ہے بوستان، اس کی عربی شکل بستان ہے، اور جمع اس کی بساتین آتی ہے۔ ضواحی، ضاحیتن کی جمع ہے، شہر کے اطراف کو کہتے ہیں۔ اطراف، کنارے، شہر کے آس پاس کے علاقے، ان کو ضواحی کہتے ہیں، جمع ضاحیتن کی۔ نرتع، رتع یرتع رتعا، اس کے معنی ہے خوب سیر ہو کر کھانا، یا خوب مزے لے لے کر کے کھانا، اور جانوروں وغیرہ کے چرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ونلعب، لعب یلعب، لعبا کے معنی کھیلنا۔ ما نشتہی، ونطبخ من الطعام ما نشتہی، یہ من الطعام ما کا بیان ہے جو پہلے آ گیا ہے۔ نطبخ ما نشتہی من الطعام، یعنی نطبخ کا مفعول بھی ہے ما نشتہی، اور من الطعام اس ما کا بیان ہے۔ اشتہا یشتہی اشتہاء کے معنی خواہش کرنا، کسی چیز کی خواہش ہونا، بھوک لگنا۔ ونأکل، اکل یأکل اکلا کھانا۔ ونرجع فی المساء، رجع یرجع رجوعا لوٹنا۔ قلت ہوا کذالک، ہوا کذالک ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے یا ٹھیک ہے،
اس معنی میں یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا کذالک. وَأَنَا كُنْتُ أُفَكِّرُ أَيْضًا كَيْفَ أَقْضِي هَذَا الْيَوْمِ. اقضی قضا یقضی قضاءً، اليوم گزارنا، یہ پہلا سبق تھا کیف اقضی یومی. ولیکن کلم اخاک، کلم یکلم تکلیما، بات کرنا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی. کلم بات کر، امر کا صیغہ ہے کلم اخاک سلیمان والاخ ہاشما والسید عمر، یہ سب معطوفات ہیں. لعلہم یخرجون معنا، خرج یخرج نکلنا چلنا. وافق داود علی ذلك، وافق یوافق علی کذا، اس کے بعد علی، اس کے معنی اتفاق کرنا، اتفاق کرنا. وافق داود علی ذلك، حامی بھرنا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حامی بھرنا، ہاں کر لینا، اتفاق کر لینا. فرح یفرح فرحا، خوش ہونا. من ساعتہم، جاؤ من ساعتہم، اسی وقت آئے. من ساعتہم اگر ایک ہو تو جاء من ساعتہ، اور اگر انا ہو تو انا جئت من ساعتی، میں فوراً آ گیا. اور اگر انت ہو تو انت جئت من ساعتک، تو فوراً آ گیا. من ساعتہ، من ساعتک، من ساعتہم، فوراً. دیکھیے اس تعبیر کو سمجھیں اور استعمال کریں اپنی گفتگو میں. مرحباً خوش آمدید کی معنی میں. ترجمہ ہونے سے پہلے سوال بنانے کا طریقہ سیکھ لیں. پہلے بھی میں نے سوال بنائی تھی پچھلی اسباق میں بھی. ہر سبق کے ہر جملے کا ضرور سوال بنائیں. ایو یوم کان، مثلا ایو یوم کان یوم عطلۃ، ایو یوم کان یوم عطلۃ، پہلے جملے سے آپ یوں سوال بنائیں. ایو یوم کان یوم عطلۃ، کون سا دن چھٹی کا دن تھا. ایو یوم کان یوم عطلۃ، کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسہ، پچھلا منگل کا دن مدرسے میں چھٹی کا دن تھا. جاء الی داود صباحا، یہ جملہ ہے. من جاء الیک صباحا، صبح کے وقت آپ کے پاس کون آیا. من جاء الیک صباحا، جاء الی داود صباحا. هل جاء الیک داود صباحا، لا، جاء الی داود مساء، یا نعم جاء الی داود صباحا. اس طرح سوال بنا سکتے ہیں. اليوم ماذا قال داود، وقال اليوم يوم العطلة، اس کا سوال یوں بنائے. ماذا قال داود، قال داود اليوم يوم العطلة. ألا نخرج إلى بستان، ألا نخرج إلى بستان أو مكان في ضواحي المدينة. ماذا نفعل، نرتع ونلعب، پر سوال بنا سکتے. ماذا نفعل في ضواحي المدينة، ماذا نفعل في ضواحي المدينة، تو نرتع ونلعب في ضواحي المدينة. ونطبخ من الطعام ما نشتهي، هل نطبخ الطعام في ضواحي المدينة، هل نطبخ الطعام في ضواحي المدينة، نعم نطبخ من الطعام ما نشتهي ونأكل. ونرجع في المساء، هل نرجع في المساء، متى نرجع، نرجع في المساء. هل نرجع في المساء، نعم نرجع في المساء. ماذا قلت، قلت هو كذلك وأنا كنت أفكر أيضا. هل كنت تفكر أيضا، نعم كنت أفكر أيضا. ماذا كنت تفكر أيضا، كنت أفكر أيضا كيف أقضي هذا اليوم، میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں یہ دن کہاں کیسے گزاروں. من کلمت، کلمت اخی سلیمان والاخ ہاشما والسید عمر.
من کلمتہ، تو نے کس سے بات کی؟ کلمت اخی سلیمان والاخ ہاشما والسید عمر. هل یخرجون معکم؟ نعم یخرجون معنا. هل يخرجون معكم؟ نعم يخرجون معنا. هل وافق داود على ذلك؟ نعم وافق داود على ذلك. وهل كلمهم؟ نعم كلمهم. هل فرحوا جدا؟ نعم فرحوا جدا. متى جاءوا إلى بيتك؟ جاءوا إلى بيتي من ساعتهم. وهل جاء صديقكم خالد أيضا؟ نعم جاء صديقنا خالد أيضا. فهل فرحتم به؟ نعم فرحنا به. اس طرح ہر جملے کا سوال بنانا چاہیے اور کاپی میں لکھنا چاہیے. القراۃ الراشدہ پڑھنے والے ہر طالب علم کے پاس ایک نوٹ بک ہو، ایک کاپی ہو، جس میں ہر جملہ لکھے، ہر سوال لکھے اور پھر بار بار پڑھے. عربی زبان عزیز طلبہ آسانی سے نہیں آ جاتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے اور خوب محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب ترجمہ دیکھیں. نزہۃ و طبخ، تفریح اور پکانا. کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسہ، گزشتہ منگل کا دن مدرسے میں چھٹی کا دن تھا. جاء الی داود صباحا وقال، میرے پاس صبح کے وقت داؤد آیا اور کہا، الیوم یوم العطلہ، آج چھٹی کا دن ہے. الا نخرج الی بستان، کیا ہم کسی باغ میں یا شہر کے اطراف میں سے کسی جگہ نہ چلیں؟ نرتع ونلعب، کھائیں گے اور کھیلیں گے. ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، اور جو چاہیں گے یا جس کھانے کی خواہش ہوگی وہ پکائیں گے اور کھائیں گے. ونطبخ من الطعام ما نشتہی، ہمیں جس کھانے کی خواہش ہوگی وہ پکائیں گے اور کھائیں گے. ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں. ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، خواہش ہوگی، چاہیں گے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور جو چاہیں گے کھانا پکائیں گے اور کھائیں گے. ونرجع فی المساء، اور شام کو لوٹ آئیں گے. قلت هو كذلك، میں نے کہا ٹھیک ہے. وانا كنت افکر ایضا، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ دن کیسے گزاروں. کیف اقضی هذا اليوم، ولیکن مگر آپ اپنے بھائی سلیمان سے اور بھائی ہاشم سے اور سید عمر سے بات کیجئے. لعلہم یخرجون معنا، شاید وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں. وافق داود علی ذلك وکلمہم، داؤد نے اس سے اتفاق کیا اور ان سے بات کی. وفرحوا جدا، یہ سب خوش ہوئے اور اسی وقت میرے گھر آئے. وجاؤوا الی بیتی من ساعتہم، اسی وقت میرے گھر آئے. وجاء صدیقنا خالد، اور ہمارا دوست خالد آیا. ففرحنا به وقلنا، ہم اس سے خوش ہوئے اور ہم نے کہا، مرحبا، خوش آمدید، مرحبا، خوش آمدید. تو یہاں تک کا سبق آج کافی ہے. اس کی الفاظ کو، جملوں کو سمجھیں، خوب سمجھیں، ایک نوٹ بک میں کاپی میں لکھیں، اور جس طرح میں نے سوالات بنائے تھے اس طرح سوالات زبانی بھی بنائیں اور نوٹ بک میں بھی لکھ کے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان.